بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ میں آپ کی خدمت میں چھٹی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہیں۔ اس میں جو ہم 5ویں ایپیسوڈ میں ذکر کر رہے تھے معلم امت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اسی حوالے سے اسی سلسلے کو آگے لے کر چلیں گے کہ انہوں نے حدیث کے حوالے سے جو خدمت کی ہے، تو آپ کی بارگاہ علوم اسلام کی درسگاہ تھی۔ آپ کوفہ کے علمی مجلس کے بانی اور اس کے روشن شمع تھے، جس کی ضیاء پاشیوں نے ہزاروں قلب و دماغ کو علم و فن کا ظرف بنا دیا۔ آپ کی تجرد علمی کا ذکر پہ مصروف فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی صحبت اٹھائی ہے۔ وہ تالابوں کی مثل تھے، کسی تالاب سے ایک سوار سیراب ہو جاتا ہے، کوئی اتنا بڑا ہوتا ہے جو 2 سواروں کو سیراب کرتا ہے، اور کوئی منبع اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ اس پر وارد ہوں تو سب کو سیراب کر دے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی چشمہ ہیں۔ لوگوں نے حضرت حذیفہ بن یمان سے عرض کیا کہ آپ ہمیں وہ شخص بتائیں جو ہدایت اور حسن سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ قریب ہوتا کہ ہم اس سے سب کچھ حاصل کریں اور حدیث سنیں۔ انہوں نے فرمایا، ہر طور طریقہ اور سیرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ قریب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے۔ ہدایت، طور طریقے اور سیرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ قرب حضرت ابن مسعود رکھتے تھے۔ تمیمہ بن حرام کا بیان ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی مجلس میں بیٹھا، عبداللہ بن مسعود سے زیادہ دنیا سے بے نیاز، آخرت کا طالب اور صلاح و تقویٰ میں قابل تقلید کسی کو نہیں دیکھا۔ ابو موسیٰ کا بیان ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی ایک مجلس میں حاضری میرے نزدیک 1 سال کے عمل سے افضل ہے۔ مالک بن جمامہ کہتے ہیں، جب معاذ بن جبل کا وقت آخر آیا تو شاگردوں کو وصیت کی ابن مسعود کے پاس پہنچ جائیں اور ان کی ہم نشینی اختیار کریں اور ان سے علم حاصل کریں۔ ارشاد رسول ہے، ما حدثکم ابن مسعود فصدقوا، ترمذی جلد 2 ابواب المناقب صفحہ 95۔ ابن مسعود جب کوئی حدیث بیان کرے تو اس کی تصدیق کرو۔ حدیث کی روایت اور اس کی حفاظت و صیانت میں آپ کا نمایاں حصہ ہے۔ حدیث رسول کے ساتھ فطری لگاؤ اور شفتگی تھی۔ مجلس میں خود احادیث کی روایت کرتے اور دوسرے صحابہ سے سنتے، احادیث کے معنی و مطالعے پر غور کرتے اور دوسروں کو بھی غور و فکر کی دعوت دیتے۔ کبھی شوق حدیث میں اپنے دوسرے دوستوں اور شاگردوں کے ہمراہ مذاکرہ کے لیے خود پہنچ جاتے، اپنے علم سے انہیں بہرہ کرتے اور ان سے کوئی حدیث یا حدیث سے متعلق کوئی بات معلوم ہوتی تو اسے استفادہ کرتے۔ تو اسی سلسلہ پہ اپنی یہ چھٹی ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہم کوشش کریں گے کہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔